کا یہاں اجتماع ہوا، قرآن کریم کی نسبت سے ہوا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جس کلام کا کہنا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دنیا کے اندر نازل کرنے کے لیے بہت ساری دنیا کا تزین فرمایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا۔ دعوت و توحید کا وہ نورانی تسلسل جو انبیاء اور رسل کی معرفت مختلف اقطار ادارے میں قائم تھا، شدہ ذات اقدس کی بعثت پر تمام ہوا، جو تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر ہے، جو دعائے خلیل اور نبی مسیحا ہے، جس کی بشارت سے تورات و انجیل کے مبارک اوراق مزین تھے، جو ختم الرسول آقائے کل ہادی سبل بن کر آیا، جو شفیع المذنبین رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا تھا۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی معجزات عطا کیے، باکمال ایسے معجزات کہ کوئی ایسا شقی القلب اور بدبخت انسان نہیں ہوگا جو چاہے آقا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو دیکھے اور اس کو ایمان نصیب نہ ہو۔ یہ کوئی بدبخت انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ انگلی سے چاند سے ٹکڑے کر دیے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مومن ہیں۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر علی نعمت الایمان یا اللہ۔ یا اللہ نعمت ایمان پر تیرا شکر ہے، کیونکہ آخرت کے سارے مسائل سب درآمدہ ایمان کے اوپر ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اس نبی کو امتی بنایا کہ جب اس سے پہلے انبیاء آتے وہ کہتے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میرے خاندان کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، میرے علاقے کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت عطا کی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری کائنات کے انسانوں، اے عرب و عجم والو، اے شہر و گاؤں میں بسنے والوں، تم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے کیسے معجزات عطا کیے۔ اس سے پہلے معجزات عطا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی کی گڑیا بناتے تھے، اس کے اندر پھونکتے تھے، تم اللہ کے حکم سے کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے میت کو، وہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاتی، مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ، اور مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جمع کرتے، ہاتھ میں اس کے پھونکتے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ معجزات عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا ہوئے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے لیے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، بہت سارے اس کے فضائل گنائے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ ہوا؟ اس سے پہلے آپ سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا قال القها يا موسى، موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب زمین پر ڈالا گیا تو چلتا ہوا ایک خوبصورت سانپ بن گیا، ایک اسد کی شکل اختیار کیا۔ قال هي عصاي اتوكل عليها واحش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى۔ قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى، ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، فاذا هي حية تسعى۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیے، ڈریے مت، ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ہم اس کو پرانی شکل پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گئی، سانپ کو پکڑا وہ لاٹھی بن گئی۔ یہ
ایسے ایسے معجزات حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن ملا، ایسا حسن ملا، ایسا حسن ملا کہ جب ان مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ایسا حسن ملا۔ اللہ رب العزت نے میرے حبیب کو کیا حسن ملا۔ ایک شاعر نے کیا خوب انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا امادا رفتو تنہا داری۔ چاہے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہو، تمام کے کمالات کا مجموعہ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ انہی معجزات میں سے ایک بہترین معجزہ، ایک اعلیٰ اور افضل معجزہ قرآن پاک ہے۔ اور ربیعہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آپ ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک مقرب بندے پر قرآن نازل فرمایا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، آپ اس کے اندر کوئی کجی نہیں دیکھیں گے، قیما معتدل ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین، ان کفار مکہ کو ان کفار مکہ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، ویبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنائے، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، جو اللہ کو مان گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اجر جنت کی شکل میں ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا۔ اس کے بعد کیا آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی جنت بنائی ہے، ایسی جنت بنائی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان نے دیکھی نہیں ہے، کسی انسان کے کان میں سنی نہیں ہے، اور کسی بشر کے لہو و گمان میں اس جنت کا تعارف نہیں گزرا ہے۔ اللہ کہتا ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پورا سورہ رحمان اٹھا کر کے دیکھو، جنت کا ایسا تذکرہ ہے، جب انسان پڑھتا ہے اس کو جنت سے عشق ہو جاتا ہے، جنت سے محبت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، آج وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی قرآن کریم، اور نازل ہوتے وقت کیا تکالیف برداشت کی، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک قسم گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتے تھے گھنٹی کی ایسی آواز آتی، اگر دسمبر کا مہینہ ہوتا، سخت سردی ہوتی، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ وہ تکالیف برداشت کی کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کرنا تھا، اور قرآن وہ عجیب معجزہ ہے، وہ عجیب کتاب ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قرآن کریم کو اس پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ چکنا ہو جاتے۔ اس آیت پر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، یہ جو لفظ متصدعا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اس آیت کا بھی مفسرین ترجمہ کرنے میں ہچکچا جاتے ہیں، یہ کیا آیت ہے؟ فاصدع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان نبوت کیجیے، ڈنکے کی چوٹ پر کفار مکہ کے سامنے اپنی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیجیے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوبی انداز سے اس آیت کی تشریح کی ہے، تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ ذرا ہے، تہذیب نبوی کارگاہ شیشہ ذرا ہے، شاعر مشرق کو آداب جلوس سکھلا دے۔ آپ اس طریقے سے قرآن کو پیش کرو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھروں سے شروع کیجیے، اپنے گھر والوں کو دعوت دیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ایسا ہی کیا. وہ ابو لہب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس بادی نے ولادت کی خبر ابو لہب کو دی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے اسی وقت کہہ دیا جا تو آزاد ہے. اس وقت باندی کو آزاد کرنا بہت بڑا کام ہوتا تھا. اس نے باندیاں آزاد کی، مکہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگا اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشعار کہنے لگا. اتنی خوشی ہوئی ولادت پر. پھر جب نبوت کا اعلان ہوا پھر کیا ہوا کہ ایک دم کایا پلٹ گئی. ایک دم وہ اپنے جو خون دینے کے لیے تیار تھے وہ ایک دم بیگانے ہو گئے. جو ابھی تک کہتے تھے صحابہ صدیق امین رضینا بہ، یہ صدیق ہے، یہ امین ہے، ہم اس کی صداقت پر راضی ہیں، ہم اس کی امانت پر راضی ہیں. وہ جب کفار مکہ نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ایک مسئلہ درپیش آیا. حجر اسود کو کون اس کے مقام پر رکھے گا؟ حجر اسود کو کون خانہ کعبہ کے اس مقام پر رکھے گا جہاں اس کا اصل مقام ہے؟ تو ان کے سامنے بہت بڑا اختلافی مسئلہ پیش ہوا. کچھ کہنے لگے کہ میں رکھوں گا، ہمارے سردار رکھیں گے. وہ سب کے اندر ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی، ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی. ایک عالم نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اس وقت مکہ کی گلیوں میں سرخ خون کی ندیاں بہنے والی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بہترین فیصلہ کیا. جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی سب کہنے لگے کون رکھے گا؟ سب کہنے لگے کوئی ہم رکھیں گے، ہمارا سردار. وہاں سرداروں کی ٹولیاں بن گئی، ایک اختلاف برپا ہو گیا. ایک بزرگ نے کہا صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس حجر اسود کو خانہ کعبہ کے اس اصل مقام پر رکھے گا. صبح جب دیکھا میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہوئے. کفار مکہ نے کہا اگر یہ محمد اہل مکہ کے اندر داخل نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی اسی کو یہ حق تھا، یہ اس کا فیصلہ کرتا کہ اس حجر اسود کو کون اپنے گھر میں رکھے گا، اپنے اصل مقام پر رکھے گا. یعنی اس طریقے سے صداقت اور امانت کے ڈنکے بج گئے، صداقت اور امانت کے ڈنکے بج گئے. جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اس طریقے سے تجارت کی، وہ جو سامنے والے خریدنے والے لوگ ہوتے تھے مصر اور شام کی طرف، وہ انتظار کرتے تھے کب وہ مکہ کا محمد آئے گا، ہم اس سے چیز خریدیں گے. جب وہ چیز بیچتا ہے نفع اور نقصان ظاہر کر کے بیچتا ہے، وہ ہمیں دھوکے کے اندر نہیں رکھتا. ایسی صداقت اور امانت کے چلتے ہوئے پھر کیا ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جب میرے اور آپ کے آقا نے کلمے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، 360 بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. جس اللہ کی عبادت کے اعلان کے لیے، جس نبوت کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے، سب کا ایک ہی نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو. اور وہ اپنے دور میں اپنی نبوت کا اقرار کرتے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے. پھر اس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کیا گیا. قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کفار مکہ تکبیریں کرتے تھے، لِيُثْبِتُوكَ ہم قید کریں گے، أَوْ لِيَقْتُلُوكَ ہم قتل کریں گے، نعوذ باللہ، لِيُخْرِجُوكَ ہم نکال دیں گے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنا مکر کر رہے تھے، اللہ اس کے مقابلے میں تدبیریں بنا رہا تھا. اور اللہ کی بہترین تدبیریں ہوتی ہیں، واللہ خیر الماکرین. اور پھر ان بہترین تدبیروں کا کیا صلہ ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کی زمین کو تنگ کیا گیا.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہوئے، مدینہ کی طرف نکلے۔ جب سرحد کے آخری کنارے پر پہنچے، مکہ کی ان گلیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں یا مکہ انک احب البلاد الیہ، اے مکہ میں تجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا، میں نے 53 سال اس سرزمین پر گزارے ہیں، اپنا وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں یا مکہ انک احب البلاد الیہ۔ جب مکہ کی سرزمین کو تنگ کیا گیا، اللہ نے قرآن نازل کیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اس وقت جا رہے ہیں یہ جانے کے لیے نہیں ہے، وقت مقررہ پر اللہ آپ کو لوٹائے گا اور کس شان سے لوٹو گے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ پھر فتح مبین لے کر لوٹے، اور جب واپس لوٹے تو کیا شان کی؟ وقت مختصر ہے اس لیے میں بیچ میں واقعات بیان کر رہا ہوں، بیچ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف آئی وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات ہیں، وہ حالات ہیں، اللہ کے بندوں مسجدوں سے کس نے روکا؟ کیا کبھی مسلمان کو کسی نے مسجدوں سے روکا؟ کیا اللہ کی وحدانیت کے عالم کو بلند کرنے کے لیے کسی نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا۔ کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پر سجانے سے ہمیں کسی نے روکا؟ ہمیں کسی نے نہیں روکا، ہمیں اپنا نفس روک رہا ہے۔ ہم شیطان کے پکے دوست بن چکے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خالی دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں نبی کا نقش قدم عطا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ جب مکہ سے نکالا، جب واپس آئے تو فتح مبین لے کر واپس آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مکہ کے لوگوں کو خوف ہوا، اب انٹرپول پر کس کا نام ہوگا، سب سے پہلے کس کو پھانسی دی جائے گی؟ آج تک ہم نے ان کو ستایا ہے، آج جب ہم ان کے یرغمال بن چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کل صبح کس کو پھانسی ہوگی۔ تو ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، ارے وہ عرب کے لوگوں احمقو، جن کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ وہ بدلہ لیں گے، وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ مکہ کی چادر کو پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو چکے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، ان مکہ والوں کو دکھائیں گے انہوں نے ہمارے نبی کو مکہ سے نکالا تھا، ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او صحابہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کیجئے۔ اگر کوئی بتوں کی عبادت کرنے کے لیے اپنے بت خانے کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی معاف کر دو، اگر کوئی اپنی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کسی بھی معبد خانے کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی معاف کرو۔ اليوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے۔ وہ جو عورت کہتی تھی، وہ کہتی تھی کل کا جو سورج ڈوبا تھا مجھے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی، یعنی مجھے سب سے زیادہ نفرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور آج کا جو دن، آج دن کا جو سورج طلوع ہوا ہے مجھے سب سے زیادہ محبت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ایسا رحم و کرم کیا، ایسا رحم و کرم کیا۔ پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ایمان پیش کیا، جب وہ فتح مبین لے کر آئے، صحابہ کرام نے پھر کیا کارنامے پیش کیے؟ صحابہ کرام نے عجیب کارنامے پیش کیے۔ وقت بہت کم ہے ورنہ میں وہ کارنامے بیان کرتا، اس مختصر سے واقعات بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کیا کارنامے پیش کیے؟ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امیوں کے اندر نازل کیا، اس پر بھی ایک اختلاف تھا بخاری مکہ کو، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے اندر کیوں پیدا کیا؟ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر کیوں نہیں بنا، کیوں نہیں مبعوث کیا گیا؟ کہا وہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟
کہا یہ یہودی پڑھے لکھے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کو گدھوں کی طرح مثال دی. کہا یہ تورات قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم نے ان کے اوپر تورات لا دی, اس کے بعد بھی یہ تورات کے اوپر ایمان کرنے والے, اس پر ڈٹ جانے والے نہیں بنے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, یہ تورات کے کلمات کو بدلنے لگے, یہ تورات کے کلمات کو بدلنے لگے. کہا چلو ان میں نہیں تو ان عیسائیوں کے اندر پیدا کیوں نہیں ہوئے, یہ بڑے فلسفی تھے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان کے اندر میں اس محبوب کو پیدا کرتا جس کے لیے عرب و عجم کو پیدا کیا گیا, میں اس لیے نہیں میں نے اس لیے ان میں پیدا نہیں کیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور ان نااہل بدبختوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور ان نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. کیا ان کے اندر وہ تائیدار بطحا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہوتے؟ کہ ان کے اندر میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا. ان امیوں کے اندر اللہ نے وہ خصلت رکھی تھی, ان کے اندر چاپلوسی نہیں تھی, یہ کسی حکومت کے تابع نہیں تھے, یہ اللہ کے ماننے والے تھے, یہ حج بھی کرتے تھے, یہ خانہ کعبہ کے سامنے عبادت بھی کرتے تھے, لیکن کچھ بتوں کو بھی اندر رکھا تھا کہ ڈائریکٹ ہمارا کلام اللہ کیسے سنے گا. یہ کچھ ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں, ورنہ وہ بھی اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا ان کے اندر شرک کی تو بو ہے, لیکن ایک خصلت ان کے اندر ہے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ نہیں ہے. وقال لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, وہ یہ کہتے تھے اللہ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی بس کچھ دنوں تک. کہا یہ خصلتیں ان کے اندر نہیں تھی, اس لیے میں نے امیوں کے اندر اپنے نبی کو پیدا کیا. اور امیوں نے پھر کیا کر کے دکھایا, امیوں نے کیا کر کے دکھایا عورتوں کے اندر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرشمہ کر کے دکھایا. جب ایمان کے متعلق قربانیاں دینے کی باری آئی, بیچ جسم سے ان کو 2 لخت کیا گیا, 2 جانوروں کے ساتھ باندھا گیا, ایک کام کو ایک جانور کے ساتھ, دوسری کام کو دوسرے جانور کے ساتھ, مخالف سمت ان کو دوڑایا اور بیچ جسم سے 2 لخت ہو گئی. لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا, نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ان کو معلوم تھا میرے آقا اور میرے ابو کس غار کے اندر ہیں. ابو جہل نے کہا بتا تیرے ابو اور محمد کس غار میں ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی. کہا کیا مجھے معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے, میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی لیکن میں محمد کا پتہ نہیں بتا سکتی. کہا کیوں نہیں بتائے گی؟ ہم مار دیں گے, ہم کاٹ دیں گے. کہا تم مارو یا کاٹو میں جان تو دے دوں گی لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتی. اور نو نہاد مسلمانوں, آج ہم نو نہاد مسلمان ہیں, نام نہاد مسلمان ہیں. محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعرے آواز بلند لگاتے ہیں لیکن اس کی سنت کو چہرے پہ نہیں سجا سکتے. ابھی وہ کریکٹر تو پیش کر کے دکھاؤ. صحابہ نے کیا قربانیاں دی, ایسی قربانیاں دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کبھی پیچھے. جب پوچھا گیا آگے کیوں جاتے ہو, کبھی پیچھے کیوں آتے ہو, کہا مجھے خطرہ لگا رہتا ہے کفار مکہ کہیں آگے سے نہ حملہ کر دیں. میں کبھی آگے جاتا ہوں تاکہ میرا سینہ پیش ہو جائے, اور کبھی پیچھے اس لیے آتا ہوں کہیں کفار مکہ پیچھے سے نہ حملہ کر دے. میں چاہتا ہوں میری پیٹھ پیچھے سے پیش ہو جائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ لگے. اور جب غار سوار کے اندر پہنچے دیکھا کہ بہت زیادہ گند ہے. کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رکیے, مجھے اس کو صاف کرنے دیجیے. پروردگار عالم نے کیا ساتھی بنایا. اللہ رب العزت نے اس کی قسمیں کھائی. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ جو دوسرا ساتھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ابو بکر صدیق نے ابھی رکیے، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی موزی چیز تو اندر نہیں ہے۔ جب پوری گار کو صاف کیا 2 سوراخ رہ گئے جن کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ رہی، اپنی 2 ایڑیوں کو ان 2 سوراخوں کو لگایا، 2 ایڑیوں کو سوراخوں کی طرف لگایا۔ پیارے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں، اور کیا مبارک گود ہے ابو بکر، اس میں گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا اور حرکت بھی نہیں دی، یہاں تک کہ زہر آنکھوں تک پہنچ گیا اور آنکھیں خود بہنے لگی، رونے لگے۔ جب آنسوں کی لڑیاں بہنے لگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس پر پہنچی تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور کہنے لگے ما اصابک یا ابو بکر، ابو بکر کس چیز نے آپ کو تکلیف دی؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جگانا نہیں چاہتا تھا، اب جب آپ جاگ چکے ہیں مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کے پیر پر لگایا، اللہ نے شفا فرمایا۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا قربانیاں دی، تاریخ ان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ حدیث کی کتابوں کے اوراق مزین ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور سامنے سے تیر کھاتے ہیں، پیٹھ لاتے ہیں، پیٹھ چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے یا تسکوشت پیٹ پیروں میں ہو زخموں سے چھلنی ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں دی، قربان جائیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، مجھے اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ محبت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اپنے رسول سے زیادہ تمہیں دنیا کی کوئی چیز معبود نہیں ہونی چاہیے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر ایسا ہوا تمہیں اپنے حبیب سے زیادہ اپنی جان پیاری رہی، اپنے بچے پیارے رہے، اپنی بیوی پیاری رہی، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے نبی سے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فداک ابی و امی یا طلحہ، اے طلحہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو گئے، ارمی یا طلحہ تیر چلاتا جا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو گئے۔ ان امیوں نے پھر اللہ رب العزت نے وہ نقشہ سامنے لایا، وہ نقشہ پیش کیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے صحابہ کرام قربانیاں دے رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو گھسیٹوا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروا رہا ہے، کوئی اپنی بیویوں کو بیوہ کروا رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروا رہا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کناروں پر بیٹھ کر ان ایمان والوں کا نظارہ کرتے تھے، یہ قربانیاں دے رہے تھے، وہ قربانیوں کے لیے بیچ میں نہیں آتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ جو کنارے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، وہ اپنی پرانی حالت پر لوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کون سا دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم کیوں قربانیاں دیں گے؟ اللہ نے
کہا خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا میں خسارے کی ہے، آخرت میں خسارے کی ہے۔ اس وقت دین کو صرف نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت دین کو قربانیوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر ایک صحابی رسول ایک کافر کے گھر میں پناہ لے کر عبادت کر رہے تھے، آرام سے بیٹھے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، جب دیکھا بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے انداروں پر لٹایا جا رہا ہے، جب دیکھا بلال حبشی کو قربانیاں دیتے ہوئے ان سے رہا نہیں کہا گیا، ان سے رہا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے دوست، وہ جو کافر دوست تھا اس نے کہا تیری پناہ تجھے مبارک ہو، میں بھی ان صحابہ کی طرح قربانیاں دینا چاہتا ہوں، میں بھی قربانیاں دینا چاہتا ہوں۔ اٹھ کے چلے گئے، کفار مکہ کا مجمع لگا تھا، وہ شعر کہہ رہے تھے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمن کلام ولم یؤمن، اس کا کلام تو ایمان لایا لیکن یہ ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کفار مکہ نے جب کہا، جب وہ شعر کہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے کہا وہ تیرا شعر غلط ہے، پہلا مصرع تو صحیح کہتا ہے لیکن دوسرے مصرع میں جب تو کہتا ہے یہ ساری نعمتیں ضائع ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس نے کہا اللہ کا قرآن تو ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کی جنتیں ختم نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں باقی رہ سکتی ہیں۔ اور اس نے کہا یہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ کہا گیا کہ یہ محمد کا ساتھی ہے، اس کو شاید اس کا نشہ چڑھ چکا ہے، اس کے اوپر اس کے نعوذ باللہ جادو نے اثر کر دیا ہے، یہ محمد کا ساتھی ہے۔ اتنا مارا، جب اس کے جسم کو سوزش پڑ گئی، ایک بدبخت اٹھا، اس نے آنکھ پر مکہ مارا، جب آنکھ سوج گئی اتنی بن گئی، پھر جب راستے سے جا رہا تھا اس کا دوست نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا میرے گھر میں آرام سے عبادت کر رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اس نے کہا تیری امان تجھے مبارک ہو، اللہ کی قسم جب سے پیدا ہوا ہوں کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں جو مزہ مجھے اللہ کے راستے میں مار کھانے سے اور یہ موقع کھانے سے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ،